لکم الدین صدق اللہ العلی العظیم مل کے باواز بلند صلوات۔ بانیان کی محنت کوشش خلوص الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین فرش ادا پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کوئی مومن بیمار ہے الہ العالمین صدقہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین قبر کی پہلی رات ہو جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین محشر کی پہلی گھڑی ہو جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کا لیں مل کے باواز بلند صلوات۔ ٹھیک بسم اللہ توجہ ہے جناب۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چونکہ پڑھنے والے کافی تعداد میں ہیں، کچھ یہاں پہ تشریف لائے ہیں کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام حضرات سے التماس ہے کہ ایسی صلوات پڑھیں حسین کی پاک ماں راضی ہو جائے۔ جی آپ کے سامنے چند منٹ کی جو میری حاضری ہے اس میں میں نے آپ کے سامنے دین پڑھنا ہے کہ دین کیا ہے، اور دین بھی وہ جو قرآن میں دین ہے، قرآن سے دین پڑھنا ہے کہ قرآن نے دین کسے کہا۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب۔ اب قرآن میں جو دین ہے اسے شروع کرنے سے پہلے اہل سنت کی بہت بڑی روحانی درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا قبلہ آپ جس سے بات کرتے ہیں وہ بندہ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پہلے وہ کفر میں ہوتا ہے، پہلے وہ اسلام کا دشمن ہوتا ہے، لیکن آپ کی باتیں سن کر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ قبلہ فرمائیں آپ کا دین کیا ہے؟ تو رب کائنات کی قسم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کفرستان کے کلیجے میں بیٹھ کے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا دین کیا ہے؟ دین است حسین، میرے دین کا نام حسین۔ توجہ ہے جناب۔ تو دین کیا ہے؟ حسین ہے۔ اب جو حسین کے دروازے پہ ہے وہ دین کے دروازے پہ، اور جس کے دل میں حسین ہے اس کے دل میں دین ہے، اور جس کے دل میں حسین نہیں لاکھوں نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھے، زکاتیں دے، خیرات کے کام کرے، سارے فضول ہیں، چونکہ دین نام ہی حسین کی محبت کا۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب۔ اب جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے دین پڑھنا ہے، دین اور پڑھنا قرآن سے، جب میں قرآن سے دین پڑھوں گا کہ قرآن نے کس کس کو دین کہا، پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر قرآن کے مطابق دین یہ ہے تو پھر دین کا وارث کیسا ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب۔ بھائی اگر قرآن نے بتایا دین یہ ہے تو پھر آپ سے میں پوچھوں گا کہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، مولوی کے پیچھے لگ کے اپنی قبر خراب نہ کر، کل قیامت کے دن تو نے متھے مولوی کے نہیں لگنا، متھے رسول کے لگنا۔ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے دین کسے کہا۔ بھائی توجہ ہے، توجہ فرمائے، بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ خدا کی قسم آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن نے جسے دین کہا وہ دین کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن سے سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ کہتا ہے دین مصطفیٰ ہے۔ اب مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا، یعنی جسے اللہ چن لے۔ دین کیا ہے؟ مصطفیٰ۔
اب قرآن نے ہمیں بتلا دیا کہ دین ہے مصطفیٰ. اس کا مقصد ہے جب دین مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، جسے اللہ چن لے، جسے اللہ انتخاب کر دے، جسے اللہ چن لے. اس کا مقصد ہے دین ہے مصطفیٰ. تو بھائی ایٹومیٹک بات ہے، عقل کی بات کرو، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ جب دین قرآن بتلا رہا ہے کہ دین ہے مصطفیٰ، پھر دین کا وارث وہ ہوگا جو مصطفیٰ ہے. بھائی دین کا وارث وہ ہوگا جو مصطفیٰ ہے. دوسری آیت میں جب ہم نے پڑھا دین ہے دین مصطفیٰ، دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے قریب ایسا عمل کریں گے، ایسی ہستی آئے گی جس کے آنے پہ کفر ختم ہو جائے گا، شرک ختم ہو جائے گا، ہر طرف جو ہے ایمان ہی ایمان ہوگا. اس دین کو دین مرتضیٰ کہا. اب اس کا مقصد دین مرتضیٰ ہے، دین مصطفیٰ ہے. اگر دین مصطفیٰ ہے تو وارث وہ ہوں گے جو مصطفیٰ ہے. اگر دین مرتضیٰ ہے تو بھائی میرے پھر کوئی مرتضیٰ تلاش کر. دین ہے مصطفیٰ، وارث کون ہوگا؟ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا، جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا، بندوں نے نہیں. اللہ نے جنہیں مصطفیٰ بنایا، چونکہ دین اللہ کا ہے، مولوی کا نہیں، ملا کا دین نہیں. دین جب اللہ کا ہے تو جب اللہ کا دین ہے تو دین کے وارث بھی اللہ بنائے گا. بھائی میرے اس میں تو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. کوئی ہے جھگڑے کی بات؟ دین اللہ کا تو وارث کون بنائے گا؟ بندے بنائیں گے. بھائی عقل کی بات کرو، دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. جب دین اللہ کا ہے تو وارث بھی اللہ بنائے گا. دو آیتیں ہوگی، دین ہے مصطفیٰ، دین ہے مرتضیٰ. اب تیسری آیت سورہ روم کے اندر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ کہتا ہے دین دین حنیف ہے. حنیف کہتے ہیں سیدھے کو. کس کو کہتے ہیں؟ سیدھے. پریشان تو نہیں ہوگے؟ بڑی جلدی ختم کر رہے ہیں. میرے بعد قبلہ تشریف فرمائیں. دین ہے دین حنیف. حنیف کسے کہتے ہیں؟ سیدھے. ذرا بولے نا، حنیف کسے کہتے ہیں؟ اب دین ہے حنیف یعنی سیدھا، دین ہے سیدھا. اس کا مقصد ہے دین کا وارث وہ ہوگا، دین کا وارث وہ ہوگا جو کبھی ٹیڑھا نہ ہوا ہو. او بھائی میرے جو اپنے خطبے میں کہہ دے اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. دین ہے حنیف. حنیف کا کو سمجھ آؤں دی پہ یہ بھائی دین ہے دین حنیف. حنیف کا معنی کیا ہے؟ سیدھا. اب دین کا وارث وہی ہوگا جس طرح دین بے عیب ہے، وارث بھی بے عیب ہوگا. دین معصوم ہے تو وارث بھی معصوم ہوگا. دین مصطفیٰ ہے تو وارث بھی مصطفیٰ ہوگا. دین مرتضیٰ ہے تو وارث بھی مرتضیٰ ہوگا. اب آگے چلے ذرا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. دین ہے قیم، مضبوط، طاقت والا، بہادری والا، جرت والا، شجاعت والا. دین ہے طاقتور، دین ہے مضبوط، دین ہے بہادر. ذالک الدین القیم. بھائی میرے آیتیں میری مرضی سے نہیں آئی. جا اللہ سے جا کے پوچھ. اللہ قرآن میں کہہ رہے دین قیم ہے تو دین کا وارث وہ نہیں ہوگا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے. دین کا وارث وہ نہیں ہوگا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے.
بھائی دین کا وارث وہ ہوگا جو میدان میں لڑے، جو میدان میں لڑے. اور دین قیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دین ہے حق. توجہ فرما رہے ہیں؟ دین کیا ہے؟ دین ہے حق. اب کتنی آیتیں میں نے پڑھ دی، سنیں ذرا. دین ہے مصطفیٰ، بولے دین ہے مصطفیٰ. وارث کون ہوگا؟ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا. اب وہ وارث بھی بتاتا ہوں، اور جو وارث ہے جو مصطفیٰ ہے وہ بھی بتاتا ہوں مصطفیٰ کون ہے. تو جب ہم نے قرآن کو کھولا تو قرآن کا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اے میرے حبیب سلام کر اس دروازے پر جس کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کی تفسیر ہے، وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ پاک رسول نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ ہر روز نماز فجر پڑھنے سے پہلے دروازہ رسول، دروازہ بطول پہ جا کے نبیوں کا سلطان سلام کر کے زمانے کو بتا رہا تھا یہ جو میں سلام کر رہا ہوں نا اس دروازے پہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے کہا اس دروازے پہ سلام کر جس کے اندر مصطفیٰ رہتے. اس دروازے پہ سلام کر جس کے اندر مصطفیٰ رہتے. میں بھائی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، کسی مولوی کا میں نے حوالہ نہیں دیا، کسی تاریخ کا میں نے حوالہ نہیں دیا. کوئی تاریخ پڑھی آپ کے سامنے؟ سارے کا سارا اللہ کے سامنے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. دین مصطفیٰ، اور مصطفیٰ میں نے بتا دیے کس گھر سے، کس گھر میں مصطفیٰ ہے. رسول جس دروازے پہ سلام کرتے ہیں نا، اللہ نے کہا اس دروازے پہ سلام کر. کیوں؟ اس کے اندر مصطفیٰ رہتے ہیں. اب کون رہتا ہے؟ اس گھر میں علی رہتے ہیں، اس گھر میں زہرا رہتی ہیں، اس گھر میں حسن رہتے ہیں، اس گھر میں حسین رہتے ہیں. گویا قرآن نے بتلا دیا کہ یہ سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں. اب اللہ کا دین ہے مصطفیٰ، تو وارث وہی ہوں گے جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ دین ہے قیم، دین مضبوط. توجہ ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دین ہے حق. دین کیا ہے؟ حق. اب جب دین حق ہے تو پھر دین کا وارث کون ہوگا؟ آیت رسول پہ آئی، رسول پہ آیت آئی، دین حق ہے. جب دین حق ہے تو وارث کون ہوگا؟ بھئی وارث وہی ہوگا نا جسے رسول پاک نے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم ادر الحق ما حیث ما دارا. اللہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق ہے، اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے. اس کا مقصد ہے کہ حق علی کے پیچھے ہے. اگر حق علی کے آگے ہو جائے حق حق نہیں رہتا. اب دین اگر قرآن کہہ رہے حق ہے تو پھر وارث دین وہی ہوگا حق جس کے پیچھے. اچھا نعرہ حیدری، دو میں ہاتھ جاگے حیدری. کتنی آیتیں ہوگی؟ دین مصطفیٰ، دین مرتضی، دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ، دین حق. کتنی آیتیں ہوگی؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کدے کدے ان کا قرآن بھی سن لیا کرو. بھائی یہ جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کو آیتیں نظر نہیں آتی. اگر مسلمانوں کو یہ آیتیں نظر آتی ہیں تو پھر جھگڑا کیوں کرتے؟ جھگڑا پیٹ کا ہے، جھگڑا پیٹ کا ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن وہی ہے جو مسلمانوں کے گھر میں ہے. میں کوئی الگ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہی قرآن پڑھ رہا ہوں جو آمنہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے. 6666 آیات جو ہیں ازل سے لے کے اب تک کلام ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. اسی قرآن سے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن مصطفیٰ ہے، دین مصطفیٰ ہے، وارث مصطفیٰ ہوگا. دین قیم ہے، وارث وہ ہوگا جو مضبوط ہوگا. دین حنیف ہے، وارث وہ ہوگا جو زندگی میں کبھی ٹیڑھا نہ ہوا ہو.
رہے ہیں جناب؟ جی بسم اللہ۔ آخری بات جو نتیجہ دے کے میں اجازت چاہوں گا جناب، مجھے جتنا وقت ملا ہے میں انتہائی طور پہ عزت کے ساتھ کہوں گا، انہوں نے عزت کی ہے کہ سید زادے کی، اللہ انہیں سلامت رکھے، بانی مجلس کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے۔ آخری بات سنیں، مضمون بڑا لمبا ہے، آخری بات سنیں۔ قرآن کی آیات سے میں نے بتایا دین یہ ہے، وارث دین یہ ہوں گے۔ اب سنیں، شارٹ کٹ آپ کو بتاتا ہوں، شارٹ، بالکل شارٹ، ابہام ہے ہی نہیں۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ کوئی ہے اس میں مشکل؟ کوئی ہے اس میں مشکل؟ سارے شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے، مرضی اپنی اپنی ہیں، مسیتاں اپنی اپنی ہیں، عقیدے اپنے اپنے، نظریہ اپنے اپنے، سوچاں اپنی اپنے، فقہ اپنی اپنی۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے تم شیعہ ہو جاؤ، ہم کون ہیں کہنے والے؟ خدا کی قسم علی کے شیعہ تو وہ ہیں کہ نبیوں میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں میں جو سردار ہے نا اس کا نام ابراہیم ہے۔ جب ابراہیم سجدے میں سجدہ کر کے کہہ رہے اللہم اجعلنی من شیعۃ علی، اے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے، یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں۔ ہم کون ہیں کسی کو شیعہ کرنے والے؟ تو بھائی میرے محبت کی بات ہے، میں نے قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے، دین قرآن نے جو بتایا ہے دین وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس کے وارث وہی ہوں گے جو اس کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اب سنیں ذرا شارٹ، میں نے آپ کو بتایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دین وہ ہے جو رسول دے اسے لے لو، یہ دین ہے۔ جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ اب 30واں پارہ ہے، آخری آیت پڑھنے لگا ہوں، 30واں پارہ۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے میرے حبیب نے بتلا دے، اے حبیب نے بتلا دے، کافروں کو کہہ دے، کافروں کو کہہ دے تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس کا مطلب دو دین ہو گئے، ایک ہے کافروں کا دین، ایک ہے محمد کا دین، ایک ہے کافروں کا دین، ایک ہے محمد کا دین۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اب بھائی ایک ہے کافروں کا دین، ایک ہے محمد کا دین، اب کیسے پتا چلے کہ بندہ محمد والے دین پہ ہے یا کافر والے دین پہ ہے؟ تو کیسے پتا چلے؟ بھائی میں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھنا چاہتا، کسی ملا کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، کسی مسلک کی بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ کا قرآن رکھنا چاہتا ہوں۔ دین ہے دو، ایک ہے محمد کا دین، ایک ہے کافر کا دین۔ اب نتیجہ تیرے سامنے رکھنے لگو، کیسے پتا چلے کہ بندہ محمد والے دین پہ ہے یا کافر والے دین پہ ہے؟ تو قرآن کی آیت نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب آج اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اس کا مطلب پتا چل گیا جس دین میں علی ہے وہ محمد والا دین ہے، جس میں علی نہیں وہ کافر والا دین۔